حیات ابراہیمی اور موجودہ حالات۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، صدق اللہ العظیم۔ عزیزانی گرامی، قرآن مجید خدا کی کتاب ہے اور یہ کتاب قیامت تک کے لیے ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں جو مضامین آئے ہیں ان کا تعلق ایمانیات سے ہو، انبیاء کرام کے قصص و واقعات سے ہو، عمل زندگی کے احکام سے ہو یا کائنات کے حقائق سے ہو، وہ سب قیامت تک کے لیے نشان راہ ہیں۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ مختلف عہد میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث کیے جانے والے پیغمبروں کی تعداد کم و بیش 1,00,000 سے اوپر رہی ہے۔ ان میں سے صرف چند پیغمبروں کا قرآن پاک میں ذکر آیا ہے، اور ان میں بھی بعض ہی پیغمبر ہیں جن کے حالات زیادہ تفصیل کے ساتھ مذکور ہیں۔ ان انبیاء کرام کا خصوصی طور پر ذکر اس بات کی علامت ہے کہ ان سے متعلق واقعات میں امت محمدیہ کے لیے خاص طور پر عبرت و موعظت کے پہلو موجود ہیں۔ جن انبیاء کرام کے واقعات کو قرآن مجید میں زیادہ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، ان میں ایک سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں 69 بار آیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ انبیاء میں صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی ذات ہے جن کے بارے میں قرآن مجید نے صراحت کی ہے کہ یہ امت کے لیے اسوہ ہیں۔ ارشاد باری ہے: قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه۔ گویا یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ مسلمان مستقبل میں جن حالات سے دوچار ہوں گے ان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ایک نقش راہ کا درجہ رکھے گی، اور اس سے رہنمائی حاصل کرنے میں اس امت کی فلاح و کامیابی مثمر ہوگی۔ اگر غور کیا جائے تو آج مسلمان جن حالات سے دوچار ہیں وہ حیات ابراہیمی سے بڑی مماثلت رکھتی ہیں۔ آج پوری دنیا میں مسلمانوں سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ اللہ اور رسول کے حکام کے بجائے قومی روایات پر عمل کریں اور اپنے آپ کو اس تہذیب کے سانچے میں ڈھال لیں جو آج پوری دنیا پر اپنا غاصبانہ قبضہ جمانا چاہ رہی ہے، اور اس میں مسلمانوں کے سوا اور کسی کی مزاحمت درپیش نہیں ہے۔ عالمی سطح پر ان سے مطالبہ ہے کہ وہ مغربی تہذیب کو قبول کر لیں۔ شرافت و اخلاق اور حیا پر مبنی طریقۂ زندگی کو بنیاد پرستی اور قدامت پسندی کا نام دیا جا رہا ہے۔ ہندوستان میں ہندوتوا کی بات کی جا رہی ہے۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کی ابتدا یہی سے ہوئی۔ عراق کا معاشرہ چاہتا تھا کہ وہ اس مشرکانہ طریقۂ زندگی پر قانع ہو جائیں جس میں سورج، چاند اور ستاروں کی پرستش سے لے کر بے شمار چیزوں کی پرستش کی جاتی تھی، اور اس روایتی فکر کے خلاف بغاوت نہ کریں۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ضمیر نے اس کو قبول نہیں کیا کہ وہ توحید کے بجائے شرک پر قانع ہو جائیں۔ انہوں نے ستارہ پرستی، چاند پرستی، سورج پرستی اور بت پرستی کے خلاف پوری قوت اور دلیل کے ساتھ آواز اٹھائی۔ اس کا رد عمل یہ ہوا کہ پہلے آپ کو زندہ جلانے کی کوشش کی گئی، مگر جب اللہ کی طرف سے آپ کی حفاظت کے غیبی انتظام نے انہیں ناکام کر دیا تو آپ کو وطن چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا، یہاں تک کہ آپ کے والد نے بھی آپ کو سنگسار کر دینے کی دھمکی دی۔ لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا۔ یہ وہی رویہ ہے جو ہر عہد میں باطل کی طاقتوں نے حق اور سچائی کے خلاف استعمال کیا ہے۔ آج مسلمانوں کو مختلف ملکوں میں در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ فلسطین میں فلسطینی پناہ گزینوں کو ان کے وطن میں واپس آنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے، اور ہندوستان میں فرقہ پرست طاقتیں کہاں جائے گا مسلمان قبرستان یا پاکستان کا نعرہ لگا رہی ہیں۔ یہ قوم ابراہیمی کے اسی رویے کا اعادہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب عراق سے ہجرت کی تو راستے میں مصر سے بھی گزرے، جہاں آپ کی زوجہ حضرت سارہ علیہ السلام کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد سے یہ فتنہ ٹل گیا۔
پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام شام پہنچے اور بڑھاپے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو حکم ہوا کہ شیرخوار بیٹے اور نئی نویلی دلہن شہزادی مصر حضرت حاجرہ علیہ السلام کو شام و فلسطین کے مرغزاروں کو چھوڑ کر مکہ کے بے آب و گیا صحرا میں پہنچا دیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس امتحان میں بھی پورے اترے اور ان دونوں کو مکہ میں چھوڑائے جہاں اس وقت پانی کا ایک قطرہ بھی میسر نہیں تھا۔ مکہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پرورش ہوئی اور جب انہوں نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو اللہ تعالی کی طرف سے ایک اور امتحان ہوا جو آخری امتحان تھا کہ اللہ کی رضا کے لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھیٹ چڑھا دیا جائے۔ رضا خداوندی کے طالب باپ اور وفا شعار بیٹے نے اس امتحان پر بھی لبیک کہا اور وہ قربانی پیش کی جس کی محبت و جانثاری کی انسانی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ یہ بات ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، اگر اللہ چاہتے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان آزمائشوں سے گزارے بغیر بھی وہ مقاصد حاصل ہو جاتے جو وہ مقصود تھے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ آپ کو ابتلاؤں اور آزمائشوں کا سفر طے کرنا پڑا۔ یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ملتی ہے اور یہ وہ حقیقت ہے جس کی طرف قرآن نے واضح طور پر اشارہ کیا ہے۔ اہل ایمان کو یہ خیال ہو سکتا تھا کہ وہ جب ایمان و ہدایت سے بہرور ہو چکے ہیں اور حق و راستی پر قائم ہیں تو وہ اس دنیا میں مشقتوں اور آزمائشوں میں کیوں مبتلا کیے جائیں گے؟ جیسے خدا نے ان کے لیے آخرت میں جنت بنائی ہے اسی طرح وہ دنیا میں بھی راحت و آسائش کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے نہایت تاکید کے ساتھ ارشاد فرمایا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم تم لوگوں کو خوف، مال، جان اور پھلوں کے نقصان سے کچھ ضرور آزمائیں گے۔ اس سلسلے میں آپ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں جن کا حال یہ ہے کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی طرف واپس ہونا ہے۔ اس آیت میں صحابہ رضی اللہ عنہم سے خطاب ہے جن کا ایمان بعد میں آنے والی امت میں یقیناً بڑھا ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ تمہارے لیے پھلوں کو سیج بچھے گی، بلکہ پوری قوت کے ساتھ فرمایا گیا کہ ہم تمہیں ضرور ہی ابتلاؤں اور آزمائشوں کی بھٹی میں تپائیں گے۔ یہ آزمائش بھوک اور فاقہ مستی کی بھی ہوگی، یعنی معاشی ناکہ بندی ہوگی، ملازمت کے دروازے بند کیے جائیں گے، تعلیمی پسماندگی سے بھی دوچار کیا جائے گا، کیونکہ پسماندگی انسان کو معاشی زوال و انحطاط تک لے جاتی ہے۔ خوف و دہشت سے بھی آزمایا جائے گا، حکومتوں کا خوف، ظالمانہ قوانین کا خوف، انسانی حقوق سے محروم کیے جانے کا خوف، غرض طرح طرح کے خوف و دہشت سے مسلمانوں کو گزرنا پڑے گا۔ مال کا نقصان بھی برداشت کرنا ہوگا، تجارتوں اور کاروباروں پر حملے بھی ہوں گے، جان کا نقصان بھی اٹھانا ہوگا اور مسلمانوں کے خوف کی ارزانی ہوگی، پھل کا بھی نقصان ہوگا۔ زمین کے پھل میں جیسے سیب اور آم اور چاول اور گیہوں داخل ہیں، اسی طرح پیٹرول اور دوسرے معدنی ذخائر بھی شامل ہیں۔ آج حقیقی معنوں میں پیٹرول کے ذخیرے پر مغربی طاقتوں کا قبضہ ہے۔ مسلم ممالک کو زراعتی ٹیکنالوجی سے محروم رکھنا بلکہ مختلف کیمیکل کے استعمال کے ذریعے عالم اسلام کی زمینوں کو ناکارہ بنانا، یہ سب زمین سے حاصل ہونے والی آمدنی کو نقصان پہنچانا اور قرآن مجید کی زبان میں وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ ہے۔ غرض کہ آج پوری دنیا میں مسلمان جن مصیبتوں سے گزر رہے ہیں وہ باعث حیرت نہیں ہیں، اور قرآن مجید نے شروع ہی میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ایسے واقعات پر مسلمانوں کا کیا طرز عمل ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ایسے موقع پر امت کو صبر کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ صبر سے مراد ثابت قدمی ہے، یعنی حالات کتنے بھی ناموافق ہوں اور کتنی بھی دشواریاں رائے حق میں آئیں، انسان باطل کی قوت کو دیکھ کر متزلزل نہ ہو، وہ حوصلہ نہ ہارے اور اللہ کے دین پر اس کے یقین میں کسی قسم کی کوئی
کوئی کمی نہ ہونے پائے، بلکہ وہ پوری طرح ثابت قدم رہیں۔ قرآن مجید نے ایک اور موقع پر صحابہ رضی اللہ عنہم کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کا حال یہ ہے کہ جب انہیں دشمن کی کثرت کا حوالہ دے کر خوف زدہ کرنے اور دہشت میں مبتلا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو گھبرانے اور خوف کھانے کے بجائے ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ پھر صبر کے اس مرحلے میں مرد مومن اپنے درجہ و مقام کا اعلان کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی طرف واپس جانا ہے۔ جس تمدن کی بنیاد عیش پرستی اور عشرت پوشی پر ہو اور جس کا مقصد زیادہ سے زیادہ نفسانی خواہشات کو پورا کرنا ہو، وہ بنیادی طور پر بے خدا تمدن ہوتا ہے۔ ایک ایسا تمدن جس میں خدا کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوتی، جس میں انسان اپنے آپ کو خدا سے بھی آگے سمجھنے لگتا ہے، جس میں خدا کو چرچوں اور عبادت گاہوں تک محدود کر دیا جاتا ہے اور پوری دنیا کو انسان اپنے ہاتھوں میں لے لیتا ہے۔ لیکن اسلام جس تمدن کی دعوت دیتا ہے وہ با خدا تمدن ہے، جس میں انسان اپنی پوری زندگی کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ اس لیے قرآن دین حق پر ثابت قدم رہنے والوں کے طرز فکر کو بیان کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی ہم سب اللہ کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہماری واپسی ہے۔ یہ اس بات کا اعلان ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں ہم خدا کی فرما برداری سے آزاد نہیں ہو سکتے اور ہم ایسے تمدن کو قبول نہیں کر سکتے جس میں خدا کو عبادت گاہ سے باہر قدم رکھنے کی اجازت نہیں۔ اسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری عبادتیں، میرا جینا اور میرا مرنا یقیناً اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام عالم کے پروردگار ہیں۔ ایک اور موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے اپنا رخ یکسو ہو کر اس خدا کی طرف کر لیا جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا ہے اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سب سے بڑی خصوصیت اللہ سے تعلق اور خود سپردگی تھی، اور نمرودی معاشرے میں یہی بات سب سے زیادہ ناقابل برداشت اور ناقابل عفو تھی۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس فکر اور نظام حیات کے سانچے میں ڈالنا چاہتے تھے جس میں حقیقی خدا کا کوئی تصور نہ ہو، جس میں انسان مذہب و اخلاق کی ہر طرح کی قید و بند سے آزاد ہو، جس میں مذہب ایک رسمی چیز ہو اور جس کا زندگی میں کوئی عمل دخل نہ ہو، جس میں انسان کی پیشانی اس کی مصنوعی دیویوں دیوتاؤں نیز لذتوں اور شہوتوں کے سامنے جھکا کرتی ہو، جس میں ایسی بے جان چیزوں کی پرستش کی جاتی ہو جس سے نہ انسان کو ڈرنے کی ضرورت ہو اور نہ اس کے اعمال و افکار پر کوئی پابندی عائد ہو۔ آج مسلمانوں سے نفرت و عناد اور انہیں بدنام و رسوا کرنے کی کوششوں کا اصل سبب یہی ہے کہ جس گھر میں سب لوگ بے لباس ہیں یہ مذہب اور خدا پرستی کا لباس کیوں پہنے ہوئے ہیں؟ یہ ہمارے بے خدا تمدن کے ساتھ سر جھکانے کے بجائے خدا پرستی اور خدا ترسی کی بات کیوں کرتے ہیں؟ یہ آخرت کا نام لے کر ہماری خوش عیشیوں میں کیوں بھنگ ڈالتے ہیں؟ یہ مسجد اور نماز تک اپنے آپ کو محدود کر کے زندگی کے دوسرے مسائل میں مذہب سے کیوں آزادی حاصل نہیں کرتے اور انسان کی آزادی میں کیوں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں؟ یہ بنیادی فکری اختلاف ہیں جس سے خدا بیزار قوموں اور تہذیبوں کو اسلام کے خلاف آمادہ پیکار کر دیا ہے اور وہ اس کے بغیر راضی نہیں ہو سکتے کہ مسلمان اپنی تہذیبی اور مذہبی تشخص سے باز آ کر اقوام مغرب کو اپنا قبلہ بنا لے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اس لیے آج کے ماحول میں مسلمانوں کے لیے وہی اسوہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اختیار کیا تھا، یعنی مشکلات پر صبر و استقامت اور ہر طرح کی مشکلات کو جھیلنے کے باوجود خدا کے تعلق پر کوئی آنچ نہیں آنے دینا۔ اگر مسلمان اسوہ ابراہیمی پر قائم رہیں تو انشاءاللہ وہ امتوں کی امامت سے سرفراز کیے جائیں گے اور مسلمانوں کو کتنا ہی بدنام
اور رسوا کرنے کی کوشش کی جائے خدا کی طرف سے ان کو عزت و سربلندی حاصل ہوگی، جیسا کہ خدا کا یہ وعدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حق میں پورا ہوا۔ قال انی جاعلک للناس اماما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔